السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے فائر بندی کے معاہدے کا خاتمہ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال نومبر میں جو معاہدہ ہوا تھا، ایک عارضی فائر بندی کا معاہدہ، وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دلیل ٹی ٹی پی نے یہ دی ہے اپنے ایک پریس اعلانیے میں کہ انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور یہ کہ ٹی ٹی پی کے خلاف حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حالانکہ ٹی ٹی پی نے حملے کم کر دیے تھے اس بنیاد پہ کہ مذاکراتی عمل تھوڑا سا کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی کی بجائے الٹا معاملات پھنس کے رہ گئے دونوں طرف سے، کیونکہ بنیادی طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے 3 بڑے مطالبات تھے، اور ایک یہ کہ سابقہ فاٹا کے علاقے کا سٹیٹس بحال کریں۔ یعنی مئی 2018 میں ان علاقوں کو مرج کیا گیا تھا، انضمام ہوا تھا ان کا خیبر پختونخوا پروونس میں، تو ٹی ٹی پی کا مطالبہ تھا کہ یہ مرجر یا انضمام ختم کر کے فاٹا کی سابقہ حیثیت کو بحال کریں۔ دوسرا مطالبہ تھا وہاں سے تمام افواج کو نکالا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا فاٹا کے علاقوں میں اسلامی شریعت کا نفاذ۔ اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تینوں مطالبے عملاً ریڈ لائنز تھیں حکومت پاکستان کے لیے، یعنی ایک ایسے مطالبے ہیں جو حکومت کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ نومبر میں جب فائر بندی ہوئی تھی تو اس وقت حکومت نے آمادگی ظاہر کی تھی، تقریباً 100 ملیٹنٹس ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کی نشاندہی پہ ریلیز کیے جانے تھے، ان میں سے کوئی 12 کے قریب لوگوں کو رہا بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ سرحدی علاقوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز پہ، پولیس پہ حملوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ 600-700 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں پہلے ہی اس سال کے جو پہلے 9-10 مہینے تھے، یعنی حملوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ حکومت کی یہ توقع تھی کہ ابتدائی طور پہ چند ملیٹنٹس کو رہا کر کے امن کی شرائط پیدا کی جائیں اور ٹی ٹی پی کو ہتھیار ڈالنے کی طرف مائل کیا جائے، مگر یہ منزل حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ٹی ٹی پی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ افغان طالبان کے سائے میں اس وقت رہ رہی ہے۔ خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود اپنے فیملی کے ہمراہ کابل میں کسی جگہ پہ مقیم ہیں، اور فرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے ٹی ٹی پی کے رہنما بھی کابل ہی میں رہ رہے ہیں، افغانستان کے دوسرے حصوں میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی تربیت بھی شاید کر رہے ہوں چھپ چھپا کے۔ حالانکہ افغان طالبان نے جب دوحہ قطر معاہدہ تھا، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی گروہ کو پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف تخریبی یا دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن پاکستان میں جو ہوا ہے گزشتہ 1 سال کے دوران، اس سے اس امر کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ تخریب کاری یا دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی نمایاں کمی آئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی نے اپنے مطالبوں پہ اصرار بھی جاری رکھا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کے لیے یہ مطالبے اب بھی ناقابل قبول ہیں۔ لہٰذا بظاہر انہوں نے مایوس ہو کے، یعنی ٹی ٹی پی نے مایوس ہو کے یہ بیان جاری کر دیا کہ ہم اپنا فائر بندی کا معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اشارہ چلا گیا دوسرے گروہوں کی طرف کہ حافظ گل بہادر گروپ ہے جو شمالی وزیرستان میں ہے، یا پھر کچھ بلوچ گروپ ہیں۔ ذمہ داری کو شفٹ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ہمارا ان حملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے سولجرز جو ہمارے آفیشلز تھے یا پھر ہمارے پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو اس میں اب بنیادی طور پہ کوشش یہ ہو رہی ہے، پاکستان کی نائب وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے کابل کا دورہ بھی کیا ہے منگل کے روز۔ ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ان مذاکرات میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی ضرور زیر بحث آئے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا افغان طالبان کے مشورے پہ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے تو پھر کوئی
سخت کارروائی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی جو امیدیں تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں، اور جو پریشر تھوڑا بہت تھا افغان طالبان کی طرف سے وہ بھی کام نہیں آیا۔ لہٰذا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیک ٹو اسکوائر ون، یعنی سلسلہ جہاں سے نومبر 2021 میں شروع ہوا تھا ہم پھر اسی مقام پہ چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں یہ مذاکراتی سلسلہ TTP اور حکومت کے درمیان دوبارہ شروع ہو سکتا ہے یا نہیں۔